بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے کہ رسپانسبلٹیز آف پاکستانی اسٹوڈنٹ، پاکستان طلبہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں موجودہ دور میں۔ آئیے ہم چلتے ہیں اس کی طرف۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے آپ سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ میکینیکل ورلڈ ٹیکنالوجی کانسیپٹ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اس میں آپ کا فائدہ ہے اور اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہم مزید ایکسائٹنگ ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کو آزادی مبارک ہو، انڈیپینڈنس ڈے مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو تا قیامت قائم و دائم رکھے اسلام کے قلعے کے طور پر۔ ناظرین، جہاں ہم پاکستان کی خوشیاں منا رہے ہیں، وہاں ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب میں بھی خوشیاں سیلیبریٹ کی جا رہی ہیں، کراچی میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی۔ لیکن اگر ہم ماضی پر نظر دورائیں تو یہ ملک ہمیں بہت ساری قربانیوں سے حاصل ہوا ہے۔ اسلام کے ہسٹری میں، مسلمانوں کی ہسٹری میں، انسانی ہسٹری کی سب سے بڑی جو ہجرت ہے وہ 1947 میں ہوئی، اور ہمارے بزرگوں نے بہت ساری قربانیاں دی، بڑوں نے، ماؤں بہنوں نے بہت قربانیاں دیں، اور ہم اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس وطن عزیز کی طرف چل پڑے اور یہاں آ کے سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی ہم نے، اور ایک ملک حاصل کیا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کیا ہے، اور جس کے اندر ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم اپنی جو زندگی ہے وہ اللہ اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بسر کریں گے۔ تو جناب علی، جہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں آپ کو جان سے، مال سے، آپ کی اولاد سے آزماؤں گا، تو پھر آزمائش تو آتی ہے۔ تو آزمائش کی صورت میں ہندوستان نے ہمارے پر 1965 میں جنگ مسلط کی، جس موقع پر ہمارے گریٹ لیڈر ایوب خان صاحب نے کیا خوبصورت الفاظ کہے کہ ہندوستانی سرکار یہ بات نہیں جانتی کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، اور یہ الفاظ ادا کرنے کی دیر تھی کہ مسلمانوں میں، پاکستانی افواج میں ایک نئی لہر دوڑ گئی، ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا، اور ہم نے 1965 میں ہندوستان کو شکست دی، اور اس سے پوری دنیا پر یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید ترقی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے سائنسدان ہمیں ملے، اور انہوں نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا، اور پوری دنیا میں ہم ایٹمی قوت کے طور پر نمودار ہوئے، اور پھر ہم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی JF-17 تھنڈر جیسے طیارے تیار کیے، جس سے پتہ چل گیا، دنیا کو واضح ہو گیا کہ ہم اپنی زمینی سرحدوں کے ساتھ ساتھ اپنی فضائی سرحدوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور پاکستانی فوج جو ہے وہ اسلام کی فوج ہے، اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے، اور یہ پوری دنیا میں امن کو فروغ دینے کے لیے، امن کے پیغام کو پھیلانے کے لیے کام کرتی ہے۔ لیکن بعد میں پھر شرارتیں کی گئیں کچھ انڈیا کی طرف سے، اور کچھ ایسے پرندے ابھینندن جیسے کبوتر پھڑ پھڑاتے ہوئے پاکستان کی سرحد کی طرف حملہ آور ہوئے، جن کو ہمارے شاہینوں نے مار گرایا، اور پھر ان کو پکڑ کے ہم نے پھر بھارتی سرکار کے حوالے کیا، اور پھر کچھ مزہ بھی کیا ان کے ساتھ، کہ جیسے کہ یہ رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا شعر، میں نے نوٹ کیا، آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ دل کی سرحد عبور کرو دشمن کی طرح، ہم تمہیں چائے پلائیں ابھینندن کی طرح۔ تو جناب علی، اس طرح انڈیا کی جگ ہسائی بھی ہوئی، اور ان کو پتہ چلا کہ پوری دنیا میں جو امن کو تباہ کرنے کی جو سازشیں ہیں وہ بھارت ہی کر رہا ہے۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اس سازش کا جواب دینے کا مقصد صرف پوری دنیا میں ہمیں عسکری طاقت ہونے کا دبدبہ قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کو بتانا مقصد تھا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، اور امن کے فروغ کے لیے ہی ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اور پاکستانی ایک امن پسند قوم ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جنگ ختم ہو گئی ہے؟ کیا واقعی جنگ ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، اب ہم ہائیبریڈ وار کا حصہ بن چکے ہیں۔ پوری دنیا ٹیکنالوجیکل وار کر رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ جو ہتھیار ہیں، فیس بک، یوٹیوب، ٹیلی
گرام، انسٹاگرام، ٹویٹر، اس کی صورت میں ہمارے نوجوان نسل پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں ان حملوں کو روکنا ہے، اور انہی ہتھیاروں کے استعمال سے ہم نے ان پہ حملہ آور ہونا ہے، اور اپنے جو امیج ہے ہم نے اس کو مثبت بنا کر پیش کرنا ہے پوری دنیا میں۔ اس کا حملوں کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ پوری طرح اس میں انوالو ہو گئی ہے، اس کا دھیان ہی نہیں ہے، 24 گھنٹے انہی ایپس کو چلاتے رہنا اور دماغ پہ سوار رہنا، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹویٹر، سنیپ چیٹ۔ اور ہمارا نوجوان آج کل ورچوئل دنیا، ورچوئل جو سی ورلڈ ہے اس میں زندہ ہے، حقیقت کی جو زندگی ہے اس سے وہ دور ہو چکا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم علم و غور و فکر کے جو دروازے تھے ہماری عقل پہ وہ بند ہو چکے ہیں اور ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں علم کی طاقت کو اپنانا ہے، جو کہ واحد حل ہے اس مسئلے کا۔ ہمیں نالج کی پاور پہ بلیو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنے کو مسلمان مردوں اور عورتوں پر فرض قرار دیا، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے زندگی اور موت کا مسئلہ قرار دیا اور کہا ہے کہ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے اور ماڈرن ٹیکنالوجی پہ کام نہیں کریں گے تو ہم دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے اور دوبارہ غلام بنا لیے جائیں گے۔ جبکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، شاعر مشرق، مفکر پاکستان نے علم حاصل کرنے کو عبادت کا درجہ دیا ہے، اور علم کا جو منبع ہے، جو مرکز ہے، وہ قرآن مجید ہے، جس میں تمام تر دینی، دنیاوی، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، اخلاقیات، سوشیالوجی اور تمام تر علوم جو ہیں وہ ہمیں قرآن مجید سکھاتا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کے قریب ہونا ہے، ہمیں قرآن مجید کے بیانات کو، اس کے احکامات کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ کرنا ہے، تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اگر ان ہتھیاروں کا شکار بھی ہو رہی ہے تو ہم اس کو بچائیں۔ انہی ہتھیاروں کا الٹ جناب علی استعمال کرتے ہوئے ہم قرآن مجید کو فروغ دیں، حدیث کو فروغ دیں، سنت کو فروغ دیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے اگر کسی نے ایک بار سوال پوچھا تھا تو ان کے الفاظ جو سے گولڈن ورڈز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا؟ پاکستان کا طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جو ملک قرآن کریم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آزاد ہوا ہے، کیا اب بھی ہمارا ملک انہی اصولوں پہ چل رہا ہے؟ قرآن مجید کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہمارا طرز حکمرانی ہے اور ہمارا رہن سہن ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں اس کے مطابق کرنا ہے، اور اسی سوشل میڈیا کے جو ویپنز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کو نئی نئی جہتیں کی دکھانی ہے علم اور غور و فکر کی۔ آخر میں اللہ تعالی ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے، اور تا قیامت اللہ تعالی ہمیں اسلام اور قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔